میں کھجوروں بھرے صحراؤں میں دیکھا گیا ہوں، تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں، پھر مجھے خود بھی خبر ہو نہ سکی میں ہوں کہاں، آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا ہوں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی اور پروگرام ہے آپ کی شاعری۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین اس بات سے واقف ہو چکے ہیں بخوبی کہ کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان شاعر ہیں وہ ہیں ندیم بابا صاحب۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جو اشعار میں نے پڑھے اتنا لطف دیا ہے کہ میں اس پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے، آغاز سے پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بہت لطف بھی دیا اور ساتھ میں سکون بھی دیا ان شعروں نے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ گفتگو کا آغاز کرنے کی جانب چلتے ہیں اور پہلی بات یہ پوچھوں گا کہ شاعری کی جانب جب مائل ہوئے تو کیا دور تھا؟ اس سے پہلے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا صفدر اور اردو پوائنٹ کا کہ ایک نئے کام کا آغاز ہوا ہے اور جو بڑا اچھا کام ہے۔ دیر آئے درست آئے۔ شاعری کا آغاز جو ہے وہ میرا بڑا عجیب ہے۔ بچپن میں ہمارے گاؤں میں تخلص رکھنے کی ایک روایت تھی، مطلب اللہ ڈتا زخمی، اسد اللہ کچھ اور بلا بلا بلا۔ تو میں لاہور سے پڑھ کر جب گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں میں جاتا تھا تو بہت سارے صاحبان تخلصان سے میری ملاقات ہوتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، دیہاتوں میں یہ کیا جاتا تھا، یعنی ایک خاص طرز کے نوجوان جو ہے وہ تخلص رکھتے تھے اور بڑا ایک پوئٹک کلچر ہوتا تھا ہمارا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ دیہاتوں میں گاؤں کی بچیوں کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ کسی سے شعر لکھوا کر وہ تکیے پر کاڑھا کرتی تھیں۔ اچھا، یہ سارا پس منظر میری شاعری کے ساتھ ساتھ، میری تربیت کے ساتھ ساتھ، یا یوں سمجھ لیں کہ میری عمر کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ قبلہ والد صاحب کو بڑا شوق تھا صوفیانہ کلام سننے کا۔ آپ حسین بخش گلو کو اور زاہدہ پروین کو بہت سنتے تھے، اور خواجہ غلام فرید کی کافیاں ہمارے اس وسیب میں ہر وقت گونجتی تھی۔ ریڈیو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا تھا، اور ریڈیو تب ان کے پاس ہوتا تھا جن کا کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا تھا اور واپس وہ نیشنل کے ریڈیو لاتا تھا۔ تو اس سارے سناریو میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ شاعری کوئی صوفیانہ یا بزرگانہ کام ہے۔ چونکہ میری سماعتوں میں جو کچھ بھی ٹکراتا تھا، جو بندے میں نے اپنی کانوں میں پہنے تھے سماعت کے، وہ خواجہ غلام فرید کی کافیاں تھیں، بلے شاہ کی کافیاں تھیں، شاہ حسین تھے، اور بڑا سیمی کلاسیکل میوزک تھا۔ وہ بڑا ایک دور تھا شاعری کا، جب پاکستان میں مہدی حسن بھی تھے، غلام علی بھی تھے، حسین بخش گلو بھی تھے، اور بڑے بڑے نام تھے۔ تو میں نے بھی کوئی ایک تخلص مجھے رکھنا پڑ گیا کہ یار اگر یہی روایت ہے تو رکھ لیا جائے۔ تو وہ تخلص میں نے میرے لیے، میرے دوستوں نے سجیسٹ کیا ساگر۔ اچھا، میں ندیم ساگر رہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں ساگر کا کروں کیا۔ جواب بڑی اچھی بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ندیم ساگر بڑی دیر رہا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ساگر کا کروں کیا، میں کروں کیا۔ اچھا، شعر ہم لکھا کرتے تھے، سلام عرض، جواب عرض، رسالے آیا کرتے تھے۔ تب ظاہر ہے ہمارے گاؤں میں فنون تو پہنچتا نہیں تھا اور ہمیں فنون کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اس میں سے کوئی شعر لے لینا اور جہاں اس شاعر کا نام آنا اس کے آگے ساگر لگا دینا یا ندیم لگا دینا، اور وہ طے کر لینا کہ یہ شعر اب میرا ہو گیا۔ اچھا، یہ تو تب بھول پن میں ہو رہا تھا، اب تو ایسا بڑے تیقن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ سارا بیک گراؤنڈ میرے ساتھ چلتا رہا، اور میں شاعری کو کوئی ولایت کا ایک حصہ سمجھتا رہا، جو کہ ہے بھی۔ اور اس لیے میرے تحت الشعور میں یا لا شعور میں شعر کا مقام بہت بڑا ہے۔ صحیح۔
تو اس طرح جو ہے وہ شعر کہنے، پھر خواجہ صاحب کی کافیوں میں اپنے بول لگانے اور قبلہ والے صاحب کو سنانا، اور اس وقت جو ہے ان سے داد لینا، اور داد میں پیسے ملا کرتے تھے، تو وہ ایک بڑا ایڈونچر ہوتا تھا کہ یار آپ کافی اچھی سے اچھی چیز ہو، اچھی یا بری تو والد صاحب ہی جانتے تھے، وہ لیکن میرے خود شوق کو ہاں تو وہ میرے شوق کو ذرا وہ کر رہے تھے، بھڑکا رہے تھے اس شعلے کو، تو اس طرح وہ مجھے پیسے بھی مل جایا کرتے تھے اور ساتھ پیار بھی ملا کرتا تھا، تو یوں شاعری کا آغاز ہوا، اور بس چلتے چلتے آج آپ کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے۔ ہم اس کے بجائے کہ میں اپنی فرمائشیں کروں، کون سی ایسی غزل ہے جو جوانی کی غزل ہو، نوجوانی کی غزلوں میں کوئی غزل یاد ہے جس میں سے میں اگر اب تک کسی شعر کی مناسبت سے جانتا رہا ہوں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ شعر اگر مجسم صورت میں آ جائے تو میں اس شعر کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، انگلیاں پھیر میرے بالوں میں، یہ میرا درد سر نہیں جاتا۔ ہاں صفدر، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی بہت آپ نے زیادہ تیاری کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑی بہت زیادہ، یہ عجیب مبالغہ ہے جو ہماری ہر گفتگو میں پایا جاتا ہے۔ پہلا شعر تو کسی کو یاد نہیں ہوتا، میرا یہ خیال ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی بعد میں شعر بنا لیا جائے، ہاں البتہ جو آپ کا پہلا ٹرننگ پوائنٹ کا شعر ہوتا ہے، میں اکثر سوال یہ کیا کرتا ہوں کہ جہاں سے آپ کو لگا کہ جانا جانے لگا جس غزل کی بنا پر، تو وہ تب میٹرک کی بعد کی بات ہے، مجھے ایف اے، میرا سارا ایکیڈیمک کیریئر جو اسکولنگ کا ہے وہ لاہور کا ہے، اس کے بعد میں کچھ ایسے سیکیورٹی ایشوز ہوئے میرے لیے کہ مجھے وہاڑی میں ایف اے کرنی پڑی، تو اسی دوران میلسی میں نذیر اظفر صاحب سے جو ہے وہ بھی ایک لمبی داستان ہے، صحیح، کہ مجھے تب پہلی دفعہ پتہ چلا شاعری سیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی دوران اظفر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ان سے شعر سیکھتے سیکھتے جو پہلا شعر مجھے لگا جس نے مجھے اعتبار بخشا وہ یہ تھا کہ اس طرح کوئی میرے ساتھ عداوت کرتا، قید کر لیتا مجھے اور حکومت کرتا، سبحان اللہ، میں نے کب اس سے کہا تھا کہ وہ سب کو چھوڑے، اپنے انداز سے کرتا وہ محبت کرتا، میں نے کب اس سے کہا تھا کہ وہ سب کو چھوڑے، کہ وہ سب کو چھوڑے، اپنے انداز سے کرتا وہ محبت کرتا، تو اس قسم کے جذبات تھے کہ ویسے اچھے جذبات تھے، خوبصورت جذبات تھے، بڑے لبرل جذبات تھے تب بھی۔ تو یہ شعر میں نے جب اس طرح کی شاعری میں کرتا تھا تو اسی دوران پتہ چلا کہ عباس طابع صاحب جو ہے وہ لاہور میں ہوتے ہیں، ایف سی کالج میں پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی اظفر صاحب کے شاگرد ہیں۔ اب ہمیں اپنے استاد بھائی اور بڑے استاد بھائی کے بڑی شدت سے انتظار تھا کہ وہ میلسی کب آئیں اور ان سے ملاقات ہو، تو خیر طابع صاحب تشریف لائے میلسی، میں ایک دفعہ ان سے ملنے ایف سی کالج بھی گیا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، میلسی تشریف لائے اور اس طرح ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور جب یہ شعر میں نے سنائے طابع صاحب کو تو انہوں نے ظاہر ہے مجھ میں کچھ دیکھا، ظاہر ہے وہ بڑے ہیں اور ان کو شعر کا پتہ بھی ہے، تو اس کے بعد ہمارا ایک رابطہ، پھر میں ایف اے کے بعد دوبارہ لاہور پڑھنے کے لیے آ گیا، تو پھر لاہور میں پڑھے کم، اور تب طابع صاحب نے تازہ الرزاق پبلیکیشن بنایا تھا تو اس میں زیادہ وقت گزرتا رہا، اور یوں پھر شعر اپنی اس کے ساتھ چلتا رہا، بہت ساری بیچ میں ایک ماحول ہے، ایک پوری داستان ہمارے، اسی داستان کو ہم موڑتے ہیں جی شاعری کی طرف اور یاد بھلانے کی طرف چلتے ہیں۔ دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے، دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے، کسی غفلت کی سزا دی گئی ہے، عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر، عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر، میری تصویر ہٹا دی گئی ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے، اس لیے جم کے یہاں بیٹھا ہوں، مجھ کو میری ہی جگہ دی گئی ہے، اس لیے جم کے یہاں بیٹھا ہوں، مجھ کو میری ہی جگہ دی گئی ہے، اب محبت کا سبب وحشت ہے، اب محبت کا سبب وحشت ہے، ورنہ حسرت تو مٹا دی گئی ہے، اچھا، بہت خوب، واہ، مجھ میں اب پھول نہیں کھل سکتے، میری سب خاک اڑا دی گئی ہے،
ایک دو اور شعر بھی ہیں شاید، میں چونکہ آپ نے صحیح، تھوڑا سا بالکل، میں مجھے اس میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلے سے بتایا نہیں کہ یہ کس سورٹ کا ہوگا. اگر حافظے بیکار ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے حافظے. تو پھر کیوں نہ ہم اس غزل کی طرف سفر کر چلتے ہیں کہ ہمارے حافظے بیکار ہو گئے صاحب، جواب اور بھی دشوار ہو گئے. ایسا ہی ہے. ابھی آپ کو مزید انکشاف ہوگا کہ یہ سچا شعر ہے. میری زیادہ تر شاعری جو ہے وہ میری شخصیت کے مسائل ہیں یا میری شخصیت کی شکست یا جیت ہے. تو کبھی وقت ہوتا تھا جب پوری پوری نظمیں یاد ہوتی تھیں، اور اب وقت یہ ہے کہ غزلیں نہیں یاد. تو میں اس کے بھی چند شعر آپ کو سنا دیتا ہوں جو مجھے یاد ہیں. ہمارے حافظے بیکار ہو گئے صاحب، جواب اور بھی دشوار ہو گئے صاحب. واہ. اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا، اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا، تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے صاحب. سبحان اللہ. اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا، تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے صاحب. ہماری روح پرندوں کو سونپ دی جائے، ہماری روح پرندوں کو سونپ دی جائے، کہ یہ بدن تو گنہگار ہو گئے صاحب. واہ واہ، ہماری روح پرندوں کو سونپ دی جائے، بہت اچھا ہے، کہ یہ بدن تو گنہگار ہو گئے صاحب. اب دیکھیے یہی ہمارے حافظے بیکار ہو گئے صاحب، جواب اور بھی دشوار ہو گئے صاحب والی بات ہے. چند شعر اور بھی ہیں اس میں، لیکن مجھے جو یاد آئیں گے نا میں آپ کو سناتا جاؤں گا، اور میں بیچ میں ٹوک دوں گا وہ پچھلی غزل کا شعر یاد آ گیا سب سے. تو پھر ہم چلتے ہیں جی عشق میں ہارے ہوئے جسموں کی جانب. نظم جو ہے اتنی دھڑا دھڑ مجھ سے شاعری سن رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عشق میں ہارے ہوئے جسموں کی جانب اگر ہم سفر کریں گے، میں اس سے پہلے کہ عشق میں ہارے ہوئے جسموں کی جانب چلیں، ندیم بھاپر صاحب کی وہ جو غزل ہے اس کے 3 اشعار جو مجھے کھینچتے ہیں کہ سہولت ہو اذیت ہو تمہارے ساتھ رہنا ہے، کہ اب کوئی بھی صورت ہو تمہارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاؤں میں کیلیں اور آنکھوں سے لہو ٹپکے، ہماری جو بھی حالت ہو تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہیں ہر صبح ہر شام ہے بس دیکھتے رہنا، تم اتنی خوبصورت ہو تمہارے ساتھ رہنا ہے. تو ظاہری سی بات ہے سر، اس کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں. ہمارے رابطے ہی اس قدر ہیں تم ہو اور بس تم، ہمارے رابطے ہی اس قدر ہیں تم ہو اور بس تم، تمہیں سب سے محبت ہو تمہارے ساتھ رہنا. ہائے ہائے، یہ بڑی ایکسیپٹنس کی بات ہے اور بڑی مشکل بات ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو. دل سے ایک یاد بھلا دی گئی، کسی غفلت کی سزا دی گئی، اور پھر اس کے بعد حافظے بیکار ہو گئے، خواب اور بھی دشوار ہو گئے، جواب اور بھی دشوار ہو گئے. تو یہاں پر جب ہم نے نظم کی طرف سفر کرنا ہے کہ عشق میں ہارے ہوئے جسم والی بات ہے، تو جب وہ دوسرا، اس سے پہلے جب میں نے شاعری سنی کہ میں کھجوروں بھرے صحراؤں میں دیکھا گیا ہوں، تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں، اور پھر مجھے خود بھی خبر ہو نہ سکی میں ہوں کہاں، آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا ہوں. تو اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ اس کے بعد میں کیا سنوں گا، لیکن جب آپ نے وہ دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے، کسی غفلت کی سزا دی گئی ہے، یہ سنایا، پھر حافظے بیکار، اور اب جب ہم عشق میں ہارے ہوئے جسم کی جانب آئے ہیں تو پھر تو کمال کی رقم. پیش کر دیتا ہوں نظم عشق میں ہارے ہوئے جسم. تم نے دیکھی ہے کبھی عشق کے مست کلندر کی دھمال، تم نے دیکھی ہے کبھی عشق کے مست کلندر کی دھمال، درد کی لے میں پٹکتا ہوا سر اور تڑپتا ہوا تن من، پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائیں تو دھول اڑنے لگے. واہ، اچھا. اور کسی دھیان میں لپٹا ہوا یہ ہجر زدہ جسم رقص کرتا ہوا گر جائے کہیں تو زمین درد کی شدت سے تڑپنے لگ جائے. زمین درد کی شدت سے تڑپنے لگ جائے. ہجر کی لمبی مسافت کا ردم گھوڑوں کی ٹاپوں میں گندھا ہے، رقص دراصل ریاضت ہے کسی ایسے سفر کی جسے وہ کر نہیں پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم نے دیکھے ہیں کبھی شہر کے وسط میں گھڑیال کے روندے ہوئے پل، تم نے دیکھے ہیں کبھی شہر کے وسط میں گھڑیال کے روندے ہوئے پل، جن میں چاہت کے ہزاروں قصے، عشق کے سبز اجالے میں کئی زرد بدن
اپنے ہونے کی سزا کاٹ رہے ہیں. یہ اپنے ہونے کی سزا کاٹنا سب سے مشکل کام ہے. تم نے دیکھے نہیں شاید عشق میں ہارے ہوئے جسم. سبحان اللہ. تم نے دیکھے نہیں شاید عشق میں ہارے ہوئے جسم، جسم ایسے جو کبھی پوریں بھی کٹ جائیں تو پھر خون کی جگہ اشک نکلتے ہیں وہاں. پوریں بھی کٹ جائیں تو خون کی جگہ اشک نکلتے ہیں وہاں. حسرتیں دل میں چھپائے ہوئے کچھ لوگ یہاں، دم بدم بہتی ہوئی آنکھوں سے لکھتے ہیں کہانی. یہ نئی بات نہیں، واقعہ ایک ہے، کردار بدل جاتے ہیں. ایک تیشہ ہے مگر وار بدل جاتے ہیں. ایک تیشہ ہے مگر وار بدل جاتے ہیں. اس تیشے کا کیا کر رہے ہیں؟ اس تیشے نے ہر ایک کو ہی کاٹنا ہے، اور پھر پوریں بھی اگر کٹنے لگ جائیں، پوریں بھی کاٹ دی جائیں تو پھر بھی خون کی بجائے آنسو نکلنے لگیں، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ عشق میں ہارے ہوئے جسم بنیادی طور پر دراصل ہارے نہیں ہیں، وہ جیت چکے ہیں. تو جو نظم کے نام سے نظم ہے، اس جانب اگر سفر کریں تو کیسا ہے؟ نظم، اچھا نظم کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. میرے تمام دوستوں میں تمام غزل گو تھے، اور میں تب بھی مشاعروں میں نظمیں سنایا کرتا تھا. اور نظم کے بارے میں خالد احمد صاحب نے مجھے بڑا اعتبار بخشا، اور انہوں نے نظم کو بتایا، میرے اوپر نظم کو کھولا. جب آپ بہت زیادہ بزرگوں کی صحبت میں رہیں تو آپ اندر سے بھر جاتے ہیں، اور جب اندر سے بھرے ہوئے ہوں تو پھر کچھ آپ حتمی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہے. یہ نظم میری نظم کا کہنے کے آہنگ کو سامنے لاتی ہے. صحیح. اب اس کا نام بھی نظم ہے. نظم لکھتے ہوئے سوچنا چاہیے. نظم لکھتے ہوئے سوچنا چاہیے. نظم ٹوٹے گی تو شاعروں کے قلم پر کسی چیخ کے قتل کا ایک دھبا لگے گا، کسی ہوک کا کوئی سر بے سرا ہو مرے گا، کوئی آگ جنگل جلائے بنا ہی بجھے گی، کہیں آب و گل کی کہانی رکے گی، کوئی بات ہونٹوں سے چپکی رہے گی. تو پھر نظم لکھتے ہوئے سوچنا چاہیے. نظم تقدیر ہے. فاعلن 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 کی مثلث کے پیچھے چھپی ایک زنجیر ہے. نظم آنکھوں سے بہتے ہوئے خون کی ایک تحریر ہے. نظم آنکھوں سے بہتے ہوئے خون کی ایک تحریر ہے. نظم چڑیا نہیں ہے جسے آب و دانہ کے لالچ میں کوئی شکاری پکڑ کر کہیں بیچ دے. نظم چڑیا نہیں ہے. اچھا. نظم پتھر نہیں جو کسی بھی دیوانے کو مارو تو زخموں سے لیلا مرے. ہاں. نظم تو 5 کومل سروں، ریگا ماپا دھاکا ایک سنگیت ہے. نظم من میت ہے. کافیوں کے طلسمات اور صوت کے بوڑھے آہنگ سے نظم بنتی نہیں. اپنے فنکار کی سمت جاتی ہوئی مسکراتی ہوئی نظم گردش میں ہے. جانتے ہو یہ گردش فقط کافیوں اور لفظوں کی گردش نہیں، یہ زمان و مکان سے پرے لا مکان کی طلب میں گناہوں ثوابوں سے نکلی ہوئی ایک گردش ہے، جس میں کسی دیوتا یا پری ذات کی کوئی خواہش نہیں. داد سے بھی پرے اور ڈرامائی انداز سے بھی پرے. داد سے بھی پرے اور ڈرامائی انداز سے بھی پرے. اپنی گردش میں گم نظم دھرتی کے گیتوں کی ایک راگنی، نظم حیرت کے ماروں کی ایک روشنی. نظم آزاد ہے اور غلاموں کی فریاد ہے. نظم دکھ ہے. بہت خوب ہے، بہت خوب ہے. نظم آزاد ہے اور غلاموں کی فریاد ہے. نظم دکھ ہے، خوشی جس میں آباد ہے. نظم انسان کا روپ دھارے ہوئے غار سے یار تک لے کے جاتا ہوا ایک دستور ہے. نظم آزاد اور پہلی آواز ہے. نظم جنت میں آدم نے تنہائی میں جب کہی تھی تو ہوا بنی. نظم آنکھوں سے ہوتی ہوئی پسلیوں میں رکی تھی تو ہوا بنی. نظم کہنے کو تو شاعری ہے مگر شاعری ہی نہیں. نظم ایک راز ہے، راز کوشش سے کھلتا نہیں شاعرو. یہ عطا ہے، عطا جس پہ ہو جائے تو چاہے شاعر کہو یا ولی یا بھلے جو کہو کیا غرض. شاعری تو غزل کے تماشا گروں کا تماشا ہوئی. شاعری تو غزل کے تماشا گروں کا تماشا ہوئی. نظم کو شاعری مت کہو. نظم باہو کا عرفان، بلھے کا وجدان،
خواجہ کی دستار ہے، نظم خسرو کی مستی ہے، منصور کا دار ہے، نظم رومی و اقبال و سعدی و عطار ہے، نظم حیرت کے ماروں کا انکار ہے، نظم عیسیٰ کے لب سے ادا جب ہوئی تو محبت بنی اور معبد کے دستور کو رونتی ضابطہ بن گئی، معبد کے دستور کو رونتی ضابطہ بن گئی، نظم راون کی لنکا جلاتی ہوئی مسکراتی ہوئی آگ ہے، راگ ہے، بھاگ ہے، تو میرے شاعروں نظم لکھتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، نظم لکھتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ اچھا، ہمیں جانے سے پہلے ایک چیز اور سوچ آ گئی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ آپ سے ایک اور غزل سننی چاہیے، اور وہ غزل جو ہے نا، چاہے آپ کے حافظے بیکار ہو جائیں، جواب دے جائیں، جواب بھی دشوار ہو جائیں، ہم نے غزل سننی ہے، چاہے ابھی فی البدیہہ غزل کہہ دیں، آپ جب تک سنائیں گے نہیں آپ کو جانے نہیں دیں گے ہم۔ اچھا، آپ جو ہے نا بڑے تیز ہیں، آپ نے آج مجھے کہا کہ آج ہی انٹرویو کرنا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھ کر آیا کہ شاید یہ ریٹن انٹرویو ہوگا۔ میں نے کہا اچھا یار، اس کو راضی کر لیتا ہوں، بعد میں اسے کہوں گا کہ فائنل ڈرافٹ مجھے بھیج دینا تو میں اسے ایڈٹ کر لوں گا۔ یہاں کے پتہ چلا یہ ویڈیو ہے، تو کیمرے کے آگے تو جس دن سے شادی ہوئی اس کے بعد آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک کیمرہ، یہ تاریخ ساز لائن کہہ سکتے ہیں آپ۔ مطلب شادی والے دن کیمرہ آپ پر ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بعد اچھا ہی نہیں لگتا کہ کیمرے نے ہمیں فوکس کیا ہوا ہے، اور آج میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ تو میں ایک غزل آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ ڈیوائسز کا جو ہے، یہ فیض ہے ڈیوائسز کا، کہ آپ کے پاس جو ہے شاعری آن لائن بھی اب اویلیبل ہے۔ بالکل ایسا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس اردو پوائنٹ کے ہوتے، اردو پوائنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے اردو شاعری کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور ندیم بابا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اس دور سے شاعری کو لے کر چل رہے ہیں، اردو پوائنٹ کی ٹیم لے کر چل رہی ہے جب کسی بھی ایسی ویب سائٹ کا وجود نہ تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو اردو پوائنٹ، چونکہ تب رخسانہ نور بھابھی کے دفتر کے ساتھ اردو پوائنٹ کا دفتر ہوتا تھا اور علی بھی وہاں اکثر آتے تھے، یہ آغاز تھا اردو پوائنٹ کا جب پوری انٹرنیٹ کی دنیا میں شاعری کی یہ پہلی ویب سائٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے حافظے کے مطابق، اور میں چونکہ آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بہت زیادہ براؤز کیا کرتا تھا، تب شوق بھی ہوتا تھا کمپیوٹر کا، چند لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہوتے تھے، ونڈوز ہم انسٹال کرتے تھے اور 15 سی ڈیز پر آتی تھی ونڈو، اور اچانک 13ویں سی ڈی ایرر کر گئی ہے، سارا کام شروع سے، تو پھر سی ڈی ڈرائیو آئی 22,000 روپے کی تب آتی تھی، تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ جی جان چھٹی، اب کارڈ پر آ گئی ہے دنیا، اور ایک چھوٹے سے کارڈ پر آ گئی ہے۔ میں آپ کو غزل سناتا ہوں، یہ یہاں میرے نیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے، آپ نے وائی فائی آفر نہیں کی جبکہ آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ ہم خاموشی ہے ہماری، اس حوالے سے ہماری خاموشی ہے جی، کیونکہ بابا صاحب جو بھی کہیں گے ان کا کہا سر آنکھوں پر، کیونکہ کھجوروں بھرے صحراؤں میں دیکھے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد تخت کے بعد پھر یہ جس تخت کی جانب گئے ہیں وہ تخت ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ بس اتنا سوچ کر ہی مجھ کو اپنے پاس تم رکھ لو، چند آپ کو اس طرز کے جو میرا ذاتی مسئلہ ہے وہ ایک دو فردیات سنو۔ بس اتنا سوچ کر ہی مجھ کو اپنے پاس تم رکھ لو، تمہارے واسطے میں حکمرانی چھوڑ آیا ہوں۔ بس اتنا سوچ کر ہی، واہ اور واہ واہ واہ، تمہارے واسطے میں حکمرانی چھوڑ آیا ہوں۔ باندھ رکھی ہے قبیلے نے توقع جس سے، اور اچانک ہی وہ سردار اگر مر جائے، اب مجھ سے قبیلے کی حفاظت نہیں ہوگی، اب ہاتھ میں دل ہے کوئی شمشیر نہیں ہے۔ سو یہ میرے بڑے ذاتی قسم کے شعر ہیں جن میں میری اپنی زندگی جو ہے وہ موجود ہے، جو لوگ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں ان کو یقیناً اندازہ ہوگا۔ ایسی فردیات ہی اگر آپ سنا دیں دو چار، جس یار مسئلہ یہ ہے، آپ نے مجھے پھنسایا ہے، آپ نے مجھے بٹھایا تھوڑی ہے۔ یہ جو ہے، یہ جو پھنسانے والی جو بات ہے، یہ واقعتاً حقیقت ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی آج جو ہے بابا صاحب کو پھنسا لیا گیا ہے، جکڑ لیا گیا۔ میں اصل میں لفظوں پر غور نہیں کرتا، لفظ بولنے والے کے لہجے پر غور کرتا ہوں۔ آپ کا لہجہ بڑا بے ساختہ تھا، پہلی دفعہ بات تو ہو رہی تھی،
تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا جا کے میں ملوں کہ یہ کبھی شاعری میں صفدر ہوتے تھے وہ پبلشر، اور اب آپ ہیں صفدر، تو بس صفدر تو صفدر ہی ہوتے ہیں۔ میں غزل سنا دیتا ہوں۔ جی۔ ہم نے پورا زور لگا کر رقص کیا، ہم نے پورا زور لگا کر رقص کیا، شرم اتاری سامنے آ کر رقص کیا، اچھا ہے، دنیا مستوں کو بے علم سمجھتی تھی، دنیا مستوں کو دنیا بے علم مستوں سمجھتی کو تھی، بے علم سمجھتی تھی، ہم نے پھر قرآن سنا کر رقص کیا، اور جس نے ہم کو روکنا چاہا ناچنے سے، اس کی آنکھ سے آنکھ ملا لا کر رقص کیا، کیا، تال اٹھائی ہم نے دل کی دھڑکن سے، اور سانسوں کا نغمہ گا کر رقص کیا، ایک مقام پہ نور بھی جلنے لگتا ہے، ایک مقام پہ نور بھی جلنے لگتا ہے، اور وہاں پر خاک نے جا کر رقص کیا، تم نے صرف بدن سے اس کو پوجا ہے، ہاں، ہم نے روح کو ساتھ ملا کر رقص کیا، صبر کا دامن چھوڑ دیا مٹی نے، اور اپنے چاک کو آپ گھما کر رقص کیا، اپنے درد دھوئیں میں سانسیں لی میں نے، اپنے اندر آگ جلا کر رقص کیا، چھوڑ دیا مچھلی کو واپس دریا میں، اور پھر اپنا ہجر منا کر رقص کیا، اور پھر اپنا ہجر منا کر رقص کیا، وہم کو اپنے سامنے لا کر رقص کیا، اسم پہ ایک تصویر سجا کر رقص کیا، بلے کی خاموشی سے حیرت پائی، باہو کی نگری میں جا کر رقص کیا، ہولی کھیلی پیر نظام الدین کے ساتھ، اور خسرو کو ساتھ ملا کر رقص کیا، سبحان اللہ، یار منانے کی خاطر سب ناچے ہیں، میں نے اپنا یار منا کر رقص کیا، سبحان اللہ، یار منانے کی خاطر سب ناچے ہیں، میں نے اپنا یار منا کر رقص کیا، دنیا مستوں کو بے علم سمجھتی تھی، ہم نے پھر قرآن سنا کر رقص کیا۔ آج کے اس سیشن کو، آج کے اس پروگرام کو آپ نے خصوصی طور پر انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ بابا صاحب نے شاعری بھی سنائی، واقعات بھی سنائے، وہ باتیں بھی سنائیں، خالد احمد صاحب کے ساتھ جو ان کا ربط رہا، جو محبت رہی، عباس ثابت صاحب کے ساتھ جو ان کی محبت رہی، ان کے بارے میں بھی جانا، اور آج انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اردو پوائنٹ سے ان کا جو رشتہ ہے وہ 16 سال پہلے کا رشتہ ہے۔ شکر گزار سر آپ کے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ کے شکر گزار کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، کیا یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اردو پوائنٹ ٹیم کے ہمراہ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ، اللہ نگہبان۔